بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں اسلم پرویز کو اور ایوب بھائی کو یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پر. آج ہماری گفتگو ہوگی سورۃ المؤمنون. یہ انسان کی زندگی کے بارے میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے، اسی پہ گفتگو کو آگے ہم بڑھائیں گے ایوب بھائی کے ساتھ. جی ایوب بھائی، آج ہم انسان جو گمان کرتا ہے، انسان جو سوچتا ہے کہ وہ بس اپنی سیاہ سفید کا مالک ہے، میری جسم میری مرضی، میری سوچ میری مرضی، میں ہوں. تو اس سلسلے میں ہم کو اللہ نے یقیناً بن مقصد تو نہیں پیدا کیا، اور وہ مقصد یقیناً رب تعالیٰ کی ہے، ہمارے پروردگار کی ہے. اسی سلسلے کو انشاءاللہ آپ آگے بڑھائیے. ہمارے یوٹیوب اور فیس بک کے ناظرین سامعین دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اسلم بھائی، آج تھوڑی سی جو ہمارے صارفین ہیں میں ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا توجہ سے سنیں. غور و فکر ہر انسان پر لازم ہے. غور و فکر ہر انسان پر لازم ہے. آج میں اور اسلم بھائی اسی آیت پر غور کرتے ہیں. یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 115 ہے، 18واں پارہ ہے، جس میں لکھا ہے افا حسبتم انما خلقنکم عبثا. افا حسبتم گمان، انما بے شک، خلقنکم پیدا، عبثا بیکار. کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ عبثا کے معنی بیکار، فضول ہے. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بیکار، فضول پیدا کیا ہے؟ کافر تو یہ گمان کر سکتا ہے، لیکن ایک مکلف انسان یہ گمان نہیں کر سکتا. مکلف کے معنی ہے عاقل اور بالغ ہونا. ایک مکلف انسان یہ گمان نہیں کر سکتا. بیکار کا مطلب ہے کہ یہ کسی حادثاتی طور پر پیدا ہوئے ہیں اور اسی حادثاتی طور پر ختم ہو جانا، اس کا کوئی انجام نہیں ہے. نہیں، یہ بالکل باطل خیال ہے کہ انسان سے سوال و جواب نہیں ہوں گے. بالکل باطل خیال ہے کہ انسان سے سوال و جواب نہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیا جائے. وہ نہ حلال و حرام کا پابند ہے اور نہ ہی نیکی بدی کا. جب وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہوگا تو پھر اس سے سوال و جواب بھی نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان قانون خداوندی کا پابند ہے. اور پھر اس کا محاسبہ بھی ہوگا. اس نے قانون قدرت کی کس حد تک پابندی کی ہے؟ یہ صرف انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق، پوری کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی حکمت الہی پر مبنی ہے. پوری کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی حکمت الہی پر مبنی ہے. کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ اگر انسان کی تخلیق بے مقصد ہے تو پھر اس کے محاسبے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور نہ اسے اللہ کے پاس لوٹائے جانے کی ضرورت ہے. یہ باطل خیال ہے. ہر چیز کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی منشا اور حکمت کے مطابق ہے. ہر چیز کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی منشا اور حکمت کے مطابق ہے. اللہ نے انسان کو ایک پروگرام دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اس سے اس کی کارکردگی کی باس پرس یعنی سوال و جواب ضروری ہے. اور اس کے لیے
اس کا واپسی لوٹنا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے اس کا واپسی لوٹنا بھی ضروری ہے۔ وہ سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا، پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی، اور جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، اور جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ابن آدم کو بھی اپنی خاص حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ابن آدم کو بھی اپنی خاص حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ جس طرح ہمارا آغاز ہمیں نظر آ رہا ہے، جس طرح ہمارا آغاز ہمیں نظر آ رہا ہے، اسی طرح اظہار انکاری درست نہیں ہے، اسی طرح اظہار انکاری درست نہیں ہے۔ اگر آغاز سے واقف ہو تو آ جانا بھی دیکھ لو گے، اور جزائے اعمال کی منزل بھی آگے آنے والی ہے، اور جزائے اعمال کی منزل بھی آگے آنے والی ہے۔ یہی آغاز کا انجام ہے جو ہر شخص کے سامنے آئے گا، تاکہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں نیکی اور بدی دنیا میں نیکی اور بدی غلط ملت ہوتا ہے، مگر قیامت کے دن ہر چیز کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک ہوگا، مگر قیامت کے دن ہر چیز کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک ہوگا۔ اس دنیا میں بعض اوقات بے گناہ پکڑا جاتا ہے، اور بعض اوقات گناہ گار بھی بچ جاتا ہے۔ بے گناہ پکڑا جاتا ہے دنیا میں، اور بعض اوقات گناہ گار بھی بچ جاتا ہے، مگر قیامت والے دن ذرا برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری زندگی کے لیے ایک لائے عمل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری زندگی کے لیے ایک لائے عمل دیا ہے۔ اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ قرآن پاک، نبی کی تعلیم، شریعت کے احکامات انسان کے لیے دستور عمل ہے، انسان کے لیے دستور عمل ہے۔ مگر انسان ہے کہ جو خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے، مگر انسان ہے جو خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ انسان کو نصیحت کی بات کو سچے دل سے سوچنا چاہیے، انسان کو نصیحت کی بات کو سچے دل سے سوچنا چاہیے، عبرت کو نگاہ میں رکھنا چاہیے، ضد اور ہڈرمی کو چھوڑ دینا چاہیے، ضد اور ہڈرمی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انسان کو اخلاق اور اچھے اعمال کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، انسان کو اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو تم کو زندہ کرتا ہے اور پھر موت بھی دیتا ہے، تم کو زندہ کرتا ہے پھر موت بھی دیتا ہے، جس کا مشاہدہ تم روزانہ کرتے ہو، جس کا مشاہدہ تم روزانہ کرتے ہو۔ کوئی پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی مر جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے، کہ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں، پھر تمہیں قیامت والے دن بھی زندہ کر کے جمع کرے گا۔ اسی دن تمہارے آبا و اجداد بھی زندہ ہو کر آئیں گے، اسی دن تمہارے آبا و اجداد بھی زندہ ہو کر آئیں گے۔ ہر شخص دوبارہ زندہ ہوگا، اور اس کے عقائد اور اعمال کے متعلق سوال اور جواب ہوں گے۔ اسے دنیا کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اسے دنیا کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ مگر لوگ اکثر حقیقت کو نہیں جانتے، مگر لوگ اکثر حقیقت کو نہیں جانتے، اپنی نادانی، بے سمجھ اور لا علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے۔ ہم زندگی اور موت کے واقعات کو روزمرہ مشاہدے کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی انکار کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انکار کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ ان سب باتوں کو جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، ان سب باتوں کو جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، تو پھر پتہ چلے گا اس نے دنیا میں جاہلانہ دلیل کی بنا پر جو راستہ اختیار کیا تھا، اس نے دنیا میں جاہلانہ دلیل کی بنا پر جو راستہ اختیار کیا تھا، اس کی گرفت میں ضرور آئے گا، اس کی گرفت میں ضرور آئے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور وہ آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے پروردگار، اے پروردگار،
تو نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تو نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تو پاک ہے، اور تو ہی ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے گا، اور تو ہی ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے گا۔ اللہ نے انسان کی اللہ نے انسان کو فطری طور پر مکلف بنایا ہے، فطری طور پر مکلف بنایا۔ جب مکلف کے معنی میں نے پہلے بھی سمجھا دیا، عاقل اور بالغ ہے۔ جب انسان مکلف ہے تو پھر اس پر جزائے اعمال بھی آئے گا۔ وہ پیدا ہوا ہے تو پھر موت سے بھی ہمکنار ہوگا۔ اس کے ذمہ قانون کی پابندی بھی لازمی آئے گی، اس کے ذمہ قانون کی پابندی بھی لازمی آئے گی۔ اگر وہ اس میں ناکام رہا تو پھر وہ خاطرۃ القدوس جیسے پاک مقام کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اس کی ترقی کا راز اس کے مکلف ہونے میں ہے، اس کی ترقی کا راز اس کے مکلف ہونے میں ہے۔ لہٰذا یہ خیال باطل ہے کہ اللہ نے اس کو فضول پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو مکلف بنا کر اس کے لیے ترقی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اللہ نے اس کو مکلف بنا کر اس کے لیے ترقی کا دروازہ کھول دیا ہے تاکہ وہ قانون خداوندی کی پابندی اختیار کر کے اپنے لیے اعلیٰ مقام حاصل کرے، تاکہ وہ قانون خداوندی کی پابندی کر کے اپنے لیے اعلیٰ مقام حاصل کرے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی قولی، فعلی، مالی، جسمانی عبادت کی جائے۔ عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کا نام ہے۔ میرے معبود میری حالت کو جانتا ہے، میرا معبود میری حالت کو جانتا ہے، وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے۔ خالق و مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری سلطنت کا مالک ہے، جو ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو جس مالک الملک کی سلطنت اتنی وسیع ہے تو وہ اپنے وفاداروں کو اعلیٰ بدلہ اور غداروں کو سخت سزا بھی دے گا۔ ان سب کو جزائے اعمال کی منزل سے گزرنا ہوگا، ان سب کو جزائے اعمال کی منزل سے گزرنا ہوگا۔ اسی پر اسلم بھائی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ اسی موضوع کے حوالے سے بات کریں گے، ہم انشاءاللہ اسی موضوع کے حوالے سے دوسرے پروگرام میں بات کریں گے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصاری، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس قسم کا ماحول ہوتا ہے پھر وہ بچہ اسی کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی اسلم بھائی۔ جی جزاک اللہ خیر ایوب بھائی۔ ہر انسان پر لازم ہے، جو مکلف ہے، جو ذمہ دار ہے اپنے اوپر دیے گئے فرائض کی۔ ایوب بھائی اسی سلسلے کی ایک دوسری کڑی اگلے سیٹرڈے کو پھر آپ سن لیں گے کہ انسان کیا کہتے ہیں، انسان مکلف ہے، انسان مکلف ہے۔ مکلف کا مطلب ہے عاقل اور بالغ، یعنی جو عقل رکھتا ہے اور جو بلوغت تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے لیے بلوغت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ 18 سال اور 21 سال کا ہو۔ اگر اس میں سوچ سمجھ آ جاتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے اپنے ہر اعمال کا۔ کوشش ہم کریں کہ ہم اپنے اعمال پر دھیان دیں، کوشش یہ کریں ہم اپنے علم کو مسلسل حاصل کرتے رہیں، کوشش یہ کریں کہ ہم جو کچھ علم حاصل کریں اس پر عمل کریں، کیونکہ عمل کریں گے تو ہم بریانی کھا پائیں گے، ورنہ بھوکے رہیں گے۔ ناظرین، انہی باتوں کے ساتھ اسلم پرویز کو اور ایوب بھائی کو فیس بک چینل اور یوٹیوب چینل پر سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔